جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ محاضرات کا چوتھا لیکچر گلستان سعدی کی پہلی حکایت معرض تدریس میں ہے. جی پڑھیے. ان ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. جی. اس نے بادشاہ کو گالیاں دیں اور نامناسب الفاظ کہے. آگے کیا ہے؟ ملک روی عزیز ملک روی ازن سخن درہم آورد. بادشاہ اس بات سے ناراض ہو گیا. بادشاہ نے اس بات سے اپنا چہرہ بگاڑ لیا. بادشاہ کے چہرے پر اس بات سے پریشانی ظاہر ہو گئی. بادشاہ اپنے چہرے پر اس بات سے پریشانی لے آیا. اچھا، یہ چونکہ ایک مشکل تعبیر ہے، یہ ان کا محاورہ ہے. روی درہم کشیدن، روی درہم کشیدن تیوری چڑھانا، روی درہم کشیدن چہرے پر ناراضگی لے آنا، روی درہم کشیدن. جی آگے کیا ہے؟ ملک روی ازن سخن درہم آورد. بادشاہ اس بات سے بگڑ گیا، بادشاہ اس بات سے ناراض ہو گیا اور اس نے کہا وہ گفت ہو گیا. آگے وہ گفت اس نے کہا آن دروغے وی پسندیدہ تر آمد مرا زن راست کہ تو گفتی. اس وزیر کا وہ جھوٹ مجھے اس سچ سے زیادہ پسند آیا جو تو نے کہا. آگے کیا لکھا ہے بھائی؟ آگے ہے کہ روئے آن در مصلحتی بودو و بنائے ان برخبسی. کیونکہ اس کی اساس ایک بھلائی میں تھی اور اس کی بنیاد ایک برائی پہ ہے. آگے کیا ہے؟ خرد مندان گفتاند، اور خرد مندوں نے، عقل والوں نے کہا ہے. دروغی غنی لکھا ہوا ہے. دروغی مصلحت آمیز بہز راستی فتنے انگیز. ہاں، اور عقل مندوں نے کہا ہے، عقل والوں نے کہا ہے کہ بھلائی ملا ایک جھوٹ، بھلائی ملا ایک جھوٹ، فتنہ ابھار دینے والی کسی سچائی سے، فتنہ ابھار دینے والے کسی سچ سے زیادہ بہتر ہے. بھلائی ملا جھوٹ، فتنہ ابھار دینے والے بھلائی ملا ایک جھوٹ، فتنہ ابھار دینے والے کسی سچ سے بہتر ہے. اچھا پھر آگے ایک شعر ہے. ہر کسی آن کند کے او گوید، ہر کے شاہ آن کند کے او گوید، حیف باشد چو جز نکو گوید. جو بھی کوئی ایسا ہے کہ بادشاہ وہی کرتا ہے جو وہ کہے، تو پھر افسوس ہوگا وہ شخص بھلائی کے سوا کچھ اور کہے، اچھے کے سوا کچھ اور کہے. آگے کیا لکھا ہے؟ آگے پھر تیسرا حصہ بھی شعر بس وہ کل کر لیں. اچھا، اب پیچھے دوبارہ دیکھیں، ایک ایک لفظ کی وضاحت اور ترجمے کے دیگر امکانات پہ غور کرتے ہیں. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفت. این اسم اشارہ ہے، یہ کے معنی میں
این شخص یعنی اس آدمی نے، این یہ کے معنی میں، اور اس کا الٹ آتا ہے اسم اشارہ بعید آن، این کی جمع اینان یعنی دس سے دیز، اور آن کی جمع آنان دیٹ سے دوز۔ اچھا، این کی ایک اور جمع بھی آتی ہے این ہا، اور آن سے آن ہا، اینان این ہا اور آنان آن ہا، یہ این سے ضروری نحوی صرفی نحوی وضاحت ہو گئی۔ ملک را، ملک بادشاہ، اس کی جمع ملوک آتی ہے، بادشاہ کی راجدھانی کو، راجا کی راجدھانی کو، سلطان کی سلطنت کو ملک سے مملکت کہتے ہیں، ملک سے مملکت، بادشاہ کا علاقہ، بادشاہ کا ملک، ملک اقتدار کے معنی میں، اور مملکت جہاں جہاں کسی کا اقتدار قائم ہو، کسی بادشاہ کا، وہ علاقہ سارا اس کی مملکت کہلاتا ہے۔ ہم پاکستان کو مملکت خداداد پاکستان کہتے ہیں۔ پاکستان کے لیے مملکت کا لفظ زبان و بیان کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، پاکستان ریاست ہے۔ ہمارے قومی ترانے میں بھی ہے قوم، ملک، سلطنت، پاکستان کے لیے سلطنت کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے۔ خیر یہ ایک علمی بات ہے۔ پاکستان ریاست ہے، ریاست کہیں گے اسے یا دولت، جیسے آپ روپے پیسے پہ بینک دولت پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ترجمہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اچھا، ملک را دشنام داد و ناسزا گفت، دشنام داد اس نے گالی دی، یہاں دشنام بول کر مراد دشنام ہا لیا گیا ہے، دشنام ایک گالی اور دشنام ہا گالیاں، تو یہاں دشنام بول کر دشنام ہا مراد دیا گیا ہے۔ جی، دشنام ہا گالیاں اور دشنام داد، دشنام ہا کے معنی میں داد، دادن مصدر سے فعل ماضی مطلق معروف صیغہ واحد غائب ہے۔ فارسی میں چونکہ مذکر مؤنث نہیں ہوتا، عربی میں تو آپ پڑھتے رہے ہو صیغہ واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب، تو فارسی میں واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یہ صحیح کلاسی کی ترتیب کے مطابق۔ جدید تعبیر اور ہے، جدید ترتیب اس سے مختلف ہے۔ داد دادن سے، دادن دینا، اور داد اس نے دیا، اس سے فعل مضارع بنتا ہے دہد، وہ دے، دادن سے دہد فعل مضارع وہ دے۔ اس سے ایک اور ترکیب اردو میں آتی ہے داد و دہش، داد بمعنی انصاف بھی آتا ہے اور دہش دینا۔ آپ انجام دادن سے، انجام دادن فارسی میں ہوتا ہے انجام دینا، اور اردو میں یہی تعبیر اس طرح رائج ہے انجام دہی، انجام دہی فارسی میں ہے نشان دادن، تو اردو میں آتا ہے نشان دہی، کسی چیز کی نشاندہی کرنا۔ اسی سے ایک لفظ دہندہ بولتے ہیں، دہندہ، مثلا نہ دینے والا نہ دہندہ، قرض نہ دہندہ، قرض نہ دینے والا، یہ اسم فاعل ہے، دادن سے فعل مضارع دہد اور اس سے دہندہ اسم فاعل، اور دہش حاصل مصدر یا دہی بھی حاصل مصدر ہے۔ تو دادن این ملک را دشنام داد، اس نے بادشاہ کو گالیاں دیں و ناسزا گفت اور نامناسب الفاظ کہے۔ اچھا، ناسزا سے پیچھے کلمات ناسزا، آپ کلمات محذوف سمجھ لیں، کلمات حذف شدہ سمجھ لیں، ناسزا نامناسب، یہ جو ناسزا ہے یہ بھی سزیدن سے ہے، سزیدن مناسب ہونا، زیب دینا۔ اچھا، سزیدن سے سزد، سزید فعل ماضی اور سزد فعل مضارع
اور اس سے پھر یہ ناسزا کا لفظ ہے، ناسزا گفت، اس نے کہا گفتن سے، ناسزا گفت، نامناسب کہا، نامناسب الفاظ کہے۔ اچھا، ملک کے بعد ملک را، رے الف را، یہ رے الف را حرف ہے، اسے حرف نشانہ کہتے ہیں، اور یہ را اپنے ساتھ آنے والے لفظ کے مفعول ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے جب جملے میں فعل بھی موجود ہو۔ ان ملک را دشنام دادن دادو ناسزا گفت، دشنام، دشنام دو لفظوں کا مجموعہ ہے، نام کا مطلب نام ہی ہوتا ہے اور دش کا مطلب برا، دش نام، برا نام۔ ظاہرہ گالی میں کسی کو برا نام دیا جاتا ہے، کسی کو برا نام دینا یہ گالی ہے، تو اس لیے یہ دشنام گالی کے معنی میں استعمال ہونے لگا، اور پھر اس پر مزید دادن کا اضافہ ہو گیا اور دشنام داد، اب یہ پورا لفظ فارسی میں موجود ہے۔ گالی دی یا گالیاں دیں اور نازیبا الفاظ کہے۔ اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ ملک، ملک را دشنام داد، ہاں ناسزا گفت، اس کے بعد ملک روی ملک روی ازن سخن درہم آورد، درہم آورد، یہ اصل میں ہے ملک ازن سخن روی درہم آورد۔ ازن سخن الگ ہے، اس بات سے سخن، بات، سخن کی جمع سخنان آتی ہے باتیں، سخن، سخن سے یہ سخن بھی ہوتا ہے اور سخن بھی ہوتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے، ابھی تو عروض وافر خاص آصف بے نوا کا ہے فن، وہ دن نہیں دور گائیں گے لوگ جب میری شاعری کے بھی گن، مفاعلتن مفاعلتن، یہ اس بحر میں غزل ہے، بحر وافر میں۔ ابھی تو عروض وافر خاص آصف بے نوا کا ہے فن، وہ دن نہیں دور گائیں گے لوگ جب میری شاعری کے بھی گن۔ ہاں، ابھی تو عروض اچھا سخن، وہ سخن میں سنانا چاہتا تھا کہ سخن کا شعر کہاں ہے، سخن کا شعر اب ذہن سے اتر گیا۔ نہ رود و سرود و چنگ و رباب تال، نہ سر نہ راگ نہ دھن۔ اچھا خیر، سخن، اس میں میں نے اس غزل میں سخن کا لفظ استعمال نہیں کیا، سخن باندھا ہے۔ اچھا، سخن کی جمع سخنان بھی آتی ہے اور سخن ہا بھی آتی ہے، سخن ہا، سخن ہائے گفتنی، اللہ جانے کتنے سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے، اللہ جانے کتنی کہنے کی باتیں، سخن ہائے گفتنی فارسی ترکیب ہے۔ آپ کتابوں کے شروع میں جہاں لکھا ملے گا آپ کو پیش لفظ دباچہ، اپنی بات، حرفی چند، حرف چند، وہاں کبھی پڑھیں گے سخن ہائے گفتنی، کہنے کی باتیں، گفتنی کہنے کی، سخن ہائے گفتنی، اللہ جانے کتنے سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے، ان کہے رہ گئے۔ اچھا، ملک ازن سخن، بادشاہ ازن سخن، اس بات سے روی درہم آورد، چہرے پر پریشانی لے آیا، روی چہرہ، درہم پریشان، پریشانی، درہم گڑبڑ کے معنی میں آتا ہے، بد دماغ اور بد دماغی کے معنی میں آتا ہے۔ آپ اردو میں بولتے ہیں درہم برہم، درہم برہم ہو گیا معاملہ، درہم برہم ہو گیا، تو یہ درہم برہم فارسی سے اردو میں رائج ہے، تو درہم پریشانی آورد لے آیا، بادشاہ اس بات سے اپنے چہرے پر پریشانی لے آیا، بادشاہ نے اس بات سے منہ بگاڑ لیا، بادشاہ نے اس بات سے، ملک ازن سخن، اس بات سے روی درہم آورد، منہ بگاڑ لیا، منہ پر بگاڑ لے آیا، منہ پر ناراضی لے آیا، بادشاہ اس بات سے اپنے منہ پر ناراضی لے آیا، پریشانی لے آیا، غصہ لے آیا۔ اچھا، آورد اس میں لانا کے معنی میں،
روی آوردن ویسے الگ پڑھیں گے. روی آوردن تو کسی بات کی طرف متوجہ ہونا، کسی بات کی طرف دھیان کرنا، چہرہ کرنا، کسی کی طرف چہرہ کرنا، چہرہ لے آنا، متوجہ ہو جانا، روی آوردن. لیکن یہ اصل میں ہے روی درہم آورد. آورد آوردن سے فعل ماضی مطلق معروف صیغہ واحد غائب ہے. آوردن لانا اور آورد وہ لے آیا. اس سے آورد فعل مضارع ہے آورد. اور آوری آپ مزید ایک حاصل مصدر سمجھ لیں. آپ بولتے ہیں تشریف آوری، تشریف لانا. آوری آوردن. نشہ آور نشہ لانے والا. خواب آور خواب لانے والا. تو آور نشہ آور اور خواب آور یہ پھر اسم فاعل یا اسم صفت ترکیبی بن جاتے ہیں. جی اس میں آور نے نشہ یا خواب میں فاعلیت یا وصفیت پیدا کر دی. اچھا، تو بادشاہ اس بات سے اپنے چہرے پر ناراضی لے آئے. یہ ناراضی بھی ہوتا ہے اور ناراضگی بھی ہوتا ہے. ناراضگی لے آیا. اچھا آگے وہ گفت اور کہا. آن دروغے وہی آن پسندیدہ دروغے وئی اس کا وہ. اچھا دروغ کے آخر میں یہاں وہ چھوٹی یہ تو نہیں ہے نہ سر. دروغ. آن دروغے وئی رینگل اس کا وہ جھوٹ. جی وئی یہ اسم ضمیر ہے. جی یہ او سے بدلی یعنی او کا مترادف ہے لیکن او سے مختلف ہے. جی یہ ضمیر اضافی ہے. وئی اس کا کے معنی میں، اس کا اس کی کے معنی میں. آپ دروغ او بھی کہہ سکتے تھے. دروغ او اس کا جھوٹ، لیکن یہاں ہے دروغ وئی اس کا جھوٹ. تو یہ وئی اسم ضمیر اضافی. ضمیر کی 3 شکلیں ہیں: ضمیر فاعلی، ضمیر اضافی اور ضمیر مفعولی. جیسے آپ انگریزی میں لکھتے بولتے ہیں پڑھتے ہیں ہی ہز ہم. ہی سبجیکٹو پروناؤن ہے. ہی شی. اس کے لیے فارسی میں آتا ہے او. اور ہز پوزیسو پروناؤن ہے. اس کے لیے فارسی میں آتا ہے شین یا وئی. مثلا کتابش ہز بک یا کتاب وئی ہز بک ایک ہی چیز ہے. اچھا اس طرح آتا ہے ہم. یہ آبجیکٹو پروناؤن ہے. اسے کہیں گے ضمیر مفعولی. جی اچھا کتاب وئی میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ کتاب اور وئی 2 الگ الگ ہیں، 2 الگ الگ لفظ ہیں. تو یہ ضمیر اضافی منفصل ہے. جی اضافی ضمیر ہے اور منفصل ہے، الگ کر کے لکھی جانے والی ضمیر ہے. اور کتابش میں شین وئی کا متبادل یہ بھی اضافی ہے اور یہ مفعولی بھی ہوتا ہے. جی کتابش اس کی کتاب. اور دیدمش میں نے اس کو دیکھا. جی دیدمش. تو دیدم فعل ماضی ہے اور شین آگے ظاہر ہے، اس کا مفعول ہے. دیدمش میں نے اس کو دیکھا. تو یہ شین اسم ضمیر اضافی اور مفعولی یہ متصل ہے، جوڑ کے لکھا جاتا ہے. تو کتاب وئی اس کی کتاب یہ منفصل ہے لیکن ضمیر اضافی ہے. جی اچھا یہاں بھی وہی اضافی ضمیر ہے آپ کے پاس اس فارسی متن میں کہ آن دروغ وئی اس کا وہ جھوٹ. یہ جو آن دروغ ہے اس میں آن اسم اشارہ ہے. پیچھے آپ نے این پڑھا تھا اسم اشارہ قریب. یہ آن اسم اشارہ بعید ہے، دیٹ کا فارسی متبادل. تو آن دروغ وئی لیکن یہاں مرکب اشاری ہے اس کا یعنی آن دروغ وہ جھوٹ. آن دروغ وئی
اس کا وہ جھوٹ پسندیدہ تر آمد، مجھے مرا، مجھ کو پسندیدہ تر زیادہ پسند آیا، آمد آیا. تو پسندیدہ تر اب اسم تفضیل ہے جس میں تر نے پسندیدہ کو اسم تفضیل بنا دیا. پسندیدہ تر آمد. آمد، آمدن سے فعل ماضی مطلق معروف صیغہ واحد غائب. آمد وہ آیا، آمدن آنا، آمدنی آنے کی چیز. آمد وہ آیا، یہ فعل مضارع، اس سے بنے گا آید، وہ آئے، آید. تو آید وہ آئے، اس سے آئندہ اسم فاعل بن جاتا ہے، آئندہ آنے والا. ہمارے ہاں اب ایک غلط العام بن گئی ہے، آئندہ آنے والی حکومت، اور یہ میڈیا پہ بہت زیادہ یہ تعبیر رائج ہے، آئندہ آنے والی حکومت. یہ آئندہ آنے والا کیا ہوا؟ بھی آئندہ کا مطلب بھی آنے والا ہی ہے، اور آنے والی کا مطلب بھی آنے والا یا آنے والی ہے. آئندہ حکومت کا، ہاں، آئندہ حکومت ہونا چاہیے. آئندہ حکومت، آنے والی حکومت. یہ اصل میں مستقبل میں آنے والی حکومت کے حساب میں لوگ بولنے لگے ہیں. آئندہ آنے والی حکومت، وہ اپنی طرف سے بلاغت دیتے ہیں. ہاں، وہ اپنی طرف سے بنا سوچے سمجھے بولتے چلے جاتے ہیں. آئندہ آنے والا یا آنے والی، آئندہ حکومت، آئندہ لیکچر، آئندہ روز. تو آئندہ کے بعد یہ بالکل ایسی غلطی ہے جیسے ایک نعت کبھی سنی تھی، مدنی مدینے والے. یہ دعوت اسلامی والوں کے فورم سے یہ نعت نشر ہوئی تھی، مدنی مدینے والے. مدنی کا مطلب مدینے والا، اور پھر آپ بعد میں بولتے ہیں مدنی مدینے والے. یہ غلط تعبیر ہے. اسی طرح آئندہ آنے والا یا آئندہ آنے والی تعبیر یہ صحیح نہیں ہے. فارسی پڑھتے ہوئے آپ یہ جو حسن و خوبی ہے یہ اچھی طرح سمجھ لو گے. انشاءاللہ زبان و بیان میں کہاں کہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، یہ عربی فارسی زبانوں کا ادراک ہونے اور عربی فارسی زبانوں کے اردو سے تعلق کی وجہ سے آپ چیزیں صحیح طرح سیکھ لو گے. ضرور سر، بالکل. اور آپ لوگوں کو فارسی عربی کے ساتھ پڑھائی بھی اسی لیے جا رہی ہے کہ آپ لوگ جب اردو لکھے بولے تو صحیح لکھے بولیں. اچھا، آمد پسندیدہ تر آمد، یہ جو پسندیدہ ہے یہ بھی اصل میں پسندیدن سے ہے. پسندیدن پسند کرنا، اور پسندید سے پھر آگے یہ پسندیدہ، جیسے کردن سے کردہ، دیدن سے دیدہ ہے. جی آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے دروغ وہی پسندیدہ تر آمد مرا، مرا مجھ کو پسندیدہ تر. یہ اصل میں من را کا مخفف ہے. من را اصل میں ہے من، میں، اور من را نہیں آتا فارسی میں مجھ کو کے معنی میں نہیں آتا. یہ مرا مجھ کو کے معنی میں اس طرح آتا ہے. مرا کے بعد کیا ہے؟ مرا زن زن راست کے تو گفتی. زن اس سے، یہ اصل میں ہے از این راست. راست سچ کے معنی میں، راست سچ، راست سیدھا، سچ اور سیدھا دونوں معنی میں. راست، راست سے پہلے این راست، اس سچ، یہ بھی مرکب اشاری ہے. این راست اس سچ از سے. تو یہ از کبھی کبھی الف کے بغیر آتا ہے، صرف زے از کے معنی میں آتا ہے. سے میں سے، کی طرف سے، جیسے الفاظ اس کا ترجمہ ہوں گے. لیکن یہاں یہ سے صرف سے کے معنی میں ہے، کیونکہ آن دروغ وئی کا مقابلہ کیا جا رہا ہے زین راست کے، زین راست کے ساتھ. اس کا یہ آن دروغ وئی سے مراد یعنی وزیر، جس نے وہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس بولا تھا، کہ اس وزیر کا، یہاں وزیر چونکہ پیچھے وہ بات وزیر کی ہے لہٰذا وئی کی ضمیر وزیر کی طرف لوٹ رہی ہے، لہٰذا ترجمہ کرتے ہوئے آپ یہاں وزیر کا لفظ بریکٹوں میں لکھیں گے. اس وزیر کا وہ جھوٹ، یہاں وزیر
ترجمے میں یعنی وہ قوسین میں آ جائے گا. جی مجھے اس سچ سے زیادہ پسند آیا جو تو نے کہا کہ تو گفتی، کہ جو تو گفتی تو نے کہا. یہ کہ جو ہے نا یہ ازن راست کو تو گفتی سے ملا رہا ہے یا تو گفتی کو ازن راست سے ملا رہا ہے، تو یہ اسم موصول ہے. کہ کبھی یہ اسم موصول ہوتا ہے، کبھی یہ سوالیہ ہوتا ہے. کہ کون کے معنی میں، کہ گفت کس نے کہا. جب یہ اسم موصول ہوگا تو جو کا معنی دے گا، جب یہ کہ سوالیہ ہوگا تو کون کے معنی میں سمجھا بولا جائے گا. جی کہ کبھی کیونکہ کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ کبھی یا کا معنی بھی دیتا ہے. اچھا، کیونکہ یا کے معنی میں علامہ اقبال کا شعر دیکھیے کہ میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکان کے لا مکان ہے، یہ جہاں میرا جہاں ہے کہ تیری کرشمہ سازی. میں کہاں ہوں تو کہاں ہے، یہ مکان کے لا مکان ہے، یہ مکان ہے یا لا مکان ہے. یہ جہاں میرا جہاں ہے، کہ یہ دنیا میری دنیا ہے یا تیری کرشمہ سازی ہے. تو یہاں کہ یا کے معنی میں آیا، کیونکہ کے معنی میں آگے آئے گا یہاں. اچھا، کہ تو گفتی، تو اسم ضمیر منفصل فاعلی ہے. تو اصل میں ہے او، وہ اس کی جمع ہے ایشان، وہ سب. پھر تو، پھر شما، تو کی جمع ہے شما، تم. او ایشان وہ ایک، ایشان وہ سب. ایشان الف یہ شین الف شان نون، ایشان وہ سب، ایشان. تو ایک، اور شما تم سب. اور آگے آتا ہے من میں، اور ما ہم سب. من میں ایک اور ما ہم سب. او ایشان تو شما من و ما. تو گفتی، گفتی گفتن سے فعل ماضی مطلق معروف صیغہ. اس سے پہلے آپ نے پڑھا صیغہ واحد مذکر، مذکر نہیں، صیغہ واحد غائب. مذکر تو خیر عربی میں ہوتا ہے، صیغہ واحد غائب. تو واحد جمع گفتند، گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا. آگے یہ جو ہے تو گفتی، یہ صیغہ واحد حاضر ہے، جی واحد مخاطب ہے. تو گفتی تو نے کہا. گفتی چھوٹی یہ لگا دیں گفت کے آخر میں تو گفتی بن جاتا ہے. اس سے جمع بنائیں گے تو گفتید بنے گا، یہ دال لگا کے گفتید. تم نے کہا. گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم. میم لگا دیں گفت کے بعد تو گفتم میں نے کہا، اور یہ میم لگا دیں گفتیم تو ترجمہ ہوگا ہم نے کہا. جی. تو سر اس کی گردان جس طرح ہم عربی میں دارابا سے زارابا، زارابا عربی میں آپ بولتے ہیں 14 صیغے بناتے ہیں گردان کے، تو فارسی میں گردان کے 6 صیغے ہیں. جی. تو لیکن اسی ردم پہ پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ دارابا جیسے سامیہ، سامیہ، ہاں دارابا جی، اسی طرح ہوگی اس کی بھی. اس کی بھی اسی طرح ہوگی. جی تو مثلا گفت، او گفت اس نے کہا، ایشان گفتند انہوں نے کہا، جی تو گفتی تو نے کہا، شما گفتید تم نے کہا، من گفتم میں نے کہا، ما گفتیم ہم نے کہا. یہ ہے مکمل گردان ضمیروں کے ساتھ. فاعلی ضمیریں ہیں او، ایشان، تو، شما، من، ما، اور اس کے ساتھ پھر گردان گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم. یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. جی یہ اصل فارسی کی ترتیب ہے، فارسی گردان کی اصل ترتیب جی عربی گردان کے مطابق. لیکن اب ایرانیوں نے مغرب کے تتبع میں اپنی گرامر کی گردانوں میں ترتیب تبدیل کر دی ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ جیسے انگریزی میں ہوتا ہے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، یعنی متکلم کے صیغے فرسٹ پرسن ہیں، تو حاضر و مخاطب کے صیغے سیکنڈ پرسن ہیں، اور غائب کے صیغے تھرڈ پرسن ہیں. انہوں نے بھی اسی طرح کر لیا ہے کہ فرسٹ پرسن متکلم کے صیغے پہلے لاتے ہیں، اور حاضر و مخاطب سیکنڈ پرسن کے صیغے بعد میں، اور غائب کے صیغے بالکل آخر میں لاتے ہیں.
تو یہ گردان تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے سمجھنے والوں کے لیے، لیکن جو پرانی ترتیب ہے عربی زبان کے اتباع میں وہ زیادہ آسان ہے۔ جی چلیں آپ فی الحال اسی پرانی ترتیب کی کلاسیکل جو ہے نا طرز کی جو ترتیب ہے اسی کا خیال رکھیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں، پھر نئی ترتیب وہ سمجھنا سمجھانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جی کہ تو گفتی کے بعد یہاں دیکھیں ذرا حضرت صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں، وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، انہوں نے تو گفتی کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے۔ جی دیکھیں یہ پسند آیا اس وزیر کا جھوٹ مجھے تیرے اس سچ سے زیادہ پسند آیا، اس وزیر کا جھوٹ مجھے تیرے اس سچ سے زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس کا جھوٹ کیونکہ اس کا جھوٹ بھلائی پر مبنی ہے، مبنی تھا۔ وہ مبنی بنا ہوا تھا۔ جی اچھا یہ ذرا مترجمین عموماً یہاں کہ تو گفتی کا ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں۔ رہبر فارسی والے نے بھی کہ تو گفتی جو تو نے کہا کا ترجمہ چھوڑ دیا، اور معین فارسی میں بھی جو ترجمہ موجود ہے اس میں بھی یہ کہ تو گفتی کا ترجمہ نہیں ہے۔ آگے کیا ہے کہ تو گفتی کے بعد کہ روئے آن در کہ روئے آن۔ اچھا یہ ذرا دیکھو یہ معین فارسی میں کیا لکھا ہے، کہ روئے آن کا کیا ترجمہ کیا انہوں نے۔ روئے چہرہ، نہیں ترجمہ پڑھو، ترجمہ کیا جو با محاورہ وہ بہتر پر مبنی تھا اور تمہارے سچ کی بنیاد بدنیتی وہ مبنی لکھا ہے۔ روئے آن کا ترجمہ انہوں نے بھی مبنی لکھا ہے۔ ہاں روئے اصل میں کہ روئے آن، میں نے اس کا پہلے ترجمہ کیونکہ اس کی اساس ایک بھلائی میں تھی اور اس کی بنیاد ایک برائی پہ ہے، تو روئی اصل میں چہرہ ہے۔ لفظ روئی اصل میں چہرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ بنتا ہے رونما، چہرہ دکھانے والا، رونمائی چہرہ دکھانا۔ لیکن ہم بولتے ہیں از روئے دین کی روح سے یہ چیز یوں ہے۔ ہم روح کو پھر چہرہ کے معنی میں استعمال نہیں کرتے، روح کو کبھی کے حوالے سے کے معنی میں بولتے ہیں، کبھی کے اعتبار سے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کبھی اس کا ترجمہ اساس بنیاد کیا جاتا ہے۔ یہاں روح اساس و بنیاد کے معنی ہی میں استعمال کیا گیا ہے کہ روئے آن در مصلحتی بودو، کہ کیونکہ یہاں کہ کیونکہ کے معنی میں، زیرا کے کیونکہ کے معنی میں، کہ کیونکہ روئے آن اس کی اساس ایک اصلاح میں تھی، ایک بھلائی میں تھی، و بنائے ان اور اس کی بنیاد برخبسی ایک برائی پہ ہے۔ تو اس میں مصلحتی اور خبسی کے بعد چھوٹی یہ موجود ہے، یہ یائے وحدت ہے، یائے نکرہ ہے، اصل میں ہے مصلحت جمع چھوٹی ہے، مصلحت بھلائی، جمع چھوٹی ہے مصلحتی ایک بھلائی، کوئی بھلائی، اور خبث برائی، اسی سے پھر خبثی ایک برائی یا کوئی برائی۔ در مصلحتی میں در میں کے معنی میں، اور برخبسی میں پر کے معنی میں۔ اچھا روئی اور بنا اب یہاں ایک دوسرے کے مترادف کے طور پہ آئے ہیں، یہ اصل میں ایک دوسرے کا مترادف نہیں ہے، الگ الگ ہوں تو روئی چہرہ
اور بنا بنیاد یا بلڈنگ، رو یہ فارسی کا لفظ ہے اور بنا عربی کا لفظ ہے. جی آگے کیا ہے بھائی؟ بود، اس میں ایک بود کا لفظ ہے. بود تھا یا تھی کے معنی میں. جی سیاق و سباق کے اعتبار سے اور اپنی زبان کے محاورے کا مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے بود کا ترجمہ کبھی ہم تھی کرتے ہیں، کبھی تھا کرتے ہیں. ویسے یہ بودن ہے، ہونا. بودن ہونا یہ فعل ناقص ہے فارسی میں. جی اور بود فعل ماضی مطلق معروف صیغہ واحد غائب. اس سے اس بود کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا، یاد رکھنا ہے. یہاں اس کی گردان سمجھ لو. مثلا بود وہ تھا، بودند وہ تھے، بودی تو تھا، بودید تم تھے، بودم میں تھا اور بودیم ہم تھے. یہ بود کے بعد نون دال یہ دال میم یہ میم کے اضافوں سے گردان کے 6 صیغے مکمل ہو جائیں گے. بود، بودند، بودی، بودید، بودم، بودیم. یہ جو بود ہے یہ فعل ماضی بعید بنانے کے کام آتا ہے. فعل ماضی بعید. اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے فعل ماضی مطلق. کسی مصدر سے نون اڑا دیں، کسی بھی مصدر سے، تو جو کچھ بچے گا وہ فعل ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ ہے، واحد غائب. اس طرح دیکھیں تو بودن سے نون اڑا دیں تو بود، بودند یہ خود ماضی مطلق کی گردان ہے. لیکن یہ کسی اور مصدر کے بعد جب آتا ہے تو اس کو پھر یعنی کسی اور لفظ کے بعد آتا ہے تو اس کو ماضی مطلق نہیں رہنے دیتا، اس کو ماضی بعید بنا دیتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں نے بتایا کہ آپ کوئی مصدر لیں اور اس کا نون اڑا دیں تو جو بچے گا وہ ماضی مطلق معروف کا پہلا صیغہ ہوگا. اس پر نون دال یہ دال وغیرہ، نون دال یہ دال میم یہ میم کے اضافوں سے آپ ماضی مطلق معروف کی گردان مکمل کر لیں گے. لیکن اب نون تو اڑے گا، لیکن نون کی جگہ ایک ہے کا اضافہ ہوگا اس بچے ہوئے لفظ پہ. مصدر کا نون اڑے گا، بچے ہوئے کسی بھی لفظ کے آخر میں ہے کا اضافہ کریں گے تو لفظ کیا بنے گا؟ مثلا رفتن ہے جانا، نون اڑ گیا رفت، اس کے آخر میں ہے لگا دے، بن جائے گا رفتہ. آپ رفتہ رفتہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رفتہ. اچھا، رفتہ کے بعد آپ بود کی یہ پوری گردان بنا دیں، پوری گردان لف کر دیں، اس کے آخر میں بود، بودند، بودی، بودید کا اضافہ کر دیں تو فعل ماضی مطلق نہیں رہے گا، اب فعل ماضی بعید بن جائے گا. کیسے؟ رفتہ بود وہ گیا تھا، رفتہ بودند. رفتن سے رفتہ نے رفتہ ہی رہنا ہے گردان کے آخر تک. فرق صرف بود، بودند، بودی، بودید، بودم، بودیم میں آئے گا. رفتہ بود وہ گیا تھا، رفتہ بودند وہ گئے تھے، رفتہ بودی تو گیا تھا، رفتہ بودید تم گئے تھے، رفتہ بودم میں گیا تھا، رفتہ بودیم کیا ہے؟ رفتہ بودید تم گئے تھے، رفتہ بودم میں گیا تھا اور رفتہ بودیم ہم گئے تھے. دیکھو پیچھے ہے خرد مندان گفتہ اند. خرد مندوں نے کہا ہے. وہ گفتہ اند سے میں نے بتایا ہوگا پچھلے کسی لیکچر میں کہ گفتہ کے بعد است، اند، ای، عید، ام، ایم جیسے الفاظ بڑھا لیں. است سے اند، ای، عید، ام، ایم تو فعل ماضی قریب کی گردان بن جاتی ہے. گفتہ است اس نے کہا ہے، گفتہ اند انہوں نے کہا ہے، گفتہ ای تو نے کہا ہے، گفتہ عید تم نے کہا ہے، گفتہ ام میں نے کہا ہے، گفتہ ایم ہم نے کہا ہے. تو اب گفتہ کے بعد بود، بودند کی گردان بڑھا لیں. گفتہ بود اس نے کہا تھا، گفتہ بود اس نے کہا تھا، گفتہ بودند انہوں نے کہا تھا، گفتہ بودی تو نے کہا تھا، گفتہ بودید تم نے کہا تھا.
گفتہ بودم میں نے کہا تھا، گفتہ بودیم ہم نے کہا تھا. جی تو یہ گردان اس طرح پوری بن جاتی ہے. 40 منٹ یہ ذرا